الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے 12 اسباق پیچھے مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سبق نمبر 13 کو پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس کے قواعد پڑھیں گے اور اس کے بعد انہی قواعد کا امپلیمنٹ ہم ہجے کرتے وقت کریں گے۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک سیکھنا ہم پر فرض ہے تاکہ ہماری نماز اچھی ہو، کیونکہ ہمیں جب تلاوت ہی نہیں آئے گی تو ہم کلام پاک کیا پڑھیں گے، یا ہم نماز میں قرآن پاک کیا پڑھیں گے، کیا ہم دعائیں پڑھیں گے۔ جبکہ جو لوگ اراد و وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں مخصوص ہوتا ہے کہ اگر آپ نے قواعد سے پڑھا ہے تو ہی آپ کو یہ وظیفہ کرنے کی اجازت ہے، ورنہ نہیں۔ کیوں کہ وہاں پر بھی یہی عمل دخل ہے قرآن پاک کا، کہ اگر آپ کو اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آئے گا، اس کے مخارج پورے نہیں ہوں گے، اس کے جتنا اسے جہاں کھینچنا ہے، حروف مستعلیہ وغیرہ سب کچھ اگر وہاں پر بھی آپ صحیح نہیں پڑھیں گے تو آپ کا وہ وظیفہ اچھائی کی جگہ آپ کو برائی دے جائے گا۔ ایسا ہی لکھا ہوتا ہے ہر جگہ۔ تو اسی لیے ہمارے لیے مدنی قاعدہ پڑھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو قرآن پاک کھولے اور پڑھنا شروع کر دے بالکل پرفیکشن کے ساتھ، ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوگا۔ تو مدنی قاعدہ بیسیکلی گرامر ہے۔ جیسے ہم دوسری زبانیں سیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بیسک سے شروع کرنا پڑتا ہے، اس کے گرامرز وغیرہ سب کچھ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے، اس کو پروناؤنس کیسے کرتے ہیں وہ سب ہمیں سیکھنا پڑتا ہے ٹائم لگا کر، محنت سے۔ تو اسی طرح جو قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے مدنی قاعدہ پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ گرامر ہے عربی کی۔ اگر ہم اس میں ماہر نہیں ہوں گے تو قرآن پاک میں ہم غلطیاں کریں گے۔ اگر ہمیں ایک سبق سمجھ میں نہیں آئے گا صحیح سے تو ہم آگے کیا پڑھیں گے؟ تو لہٰذا توجہ سے آپ محنت کریں، اس کو پڑھیں، ٹائم نکالیں اور اپنا قرآن پاک درست کریں پڑھنا۔ چلتے ہیں اس سبق کے قواعد کی طرف۔ یہاں بتا رہے ہیں کہ 3 دندان والی شکل کو تجدید کہتے ہیں، جس حرف پر تجدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ مزید یہ کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ قلقلہ کا سبق ہم پڑھ چکے ہیں، جو پچھلا سبق تھا ہمارا وہ حروف قلقلہ کا، اس میں بتایا گیا۔ اب آگے صرف یہ تھوڑا سا اس کا ایک نیا قاعدہ بتا رہے ہیں۔ مزید یہ کہ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حروف اگر مشدد ہو تو اکثر مرتبہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے عین زبر ع، با تا زبر بت۔ کیونکہ ہم نے پڑھا کہ جو ساکن حرف ہوگا اسے ہم چھوڑ دیں گے، تو دال یہاں ساکن تھا تو اس لیے ہم نے اس کو جب رواں پڑھا تو چھوڑ دیا۔ ہجے کریں گے تو با دال تا زبر بت تا میم پیش تم عبت تم۔ ہجے کرتے وقت تو ہم پڑھیں گے، مگر جب ہم اسے رواں پڑھیں گے تو اس وقت ہم ساکن حرف کو پڑھنے میں نہیں لائیں گے، سمجھیں کہ وہ حرف سائلنٹ ہو جائے گا پڑھتے وقت۔ اسی طرح اس سبق میں تجدید کی مشق ہم جو کریں گے، مشق کے ساتھ ساتھ قریب الصوت، یعنی وہی جو ہم نے سبق نمبر 4 پڑھا کہ جو ملتی جلتی آوازوں والے جو حرف ہیں ان کے اندر ہمیں فرق رکھنا ہے پڑھتے ہوئے۔ اگر وہ فرق ہی نہیں ہوگا تو ہم نہیں پڑھ سکیں گے اچھا، ہمیں خود کو مزہ نہیں آئے گا پڑھنے میں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف، اور جو ہم نے قواعد پڑھے انہیں ہم اس میں غور و فکر کر کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ
تا زبر ات، تا زبر تا، اتا. حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا. حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا. اتا، اتا، اتا. تو ہم نے اس کا پڑھا کہ جو تین دندان والی شکل ہے اسے تجدید کہتے ہیں. تو یہاں پر جب تجدید لکھی ہوئی دکھ رہی ہے تو ہم اس کو 2 مرتبہ ہی پڑھیں گے جیسے ہم نے ابھی ہجے کرتے وقت پڑھا. آگے چلتے ہیں. حمزہ تو زبر ات، تو زبر تو، اتو. حمزہ تو زیر ات، تو زبر تو، اتو. حمزہ تو پیش ات، تو زبر تو، اتو. اتو، اتو، اتو. حمزہ ز زبر از، ز زبر ز، عزا. حمزہ ز زیر از، ز زبر ز، عزا. حمزہ ز پیش از، ز زبر ز، عزا. عزا، عزا، عزا. حمزہ ذال زبر از، ذال زبر ز، عزا. حمزہ ذال زیر از، ذال زبر ز، عزا. حمزہ ذال پیش از، ذال زبر ز، عزا. عزا، عزا، عزا. حمزہ ذو زبر از، ذو زبر ذو، عزو. حمزہ ذو زیر از، ذو زبر ذو، عزو. حمزہ ذو پیش از، ذو زبر ذو، عزو. عزا، عزو، عزو. ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ حروف مستعلیہ ہوں گے تو ہمیں انہیں موٹا ہی پڑھنا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور بارہ ہم اس کو دہراتے ہیں. دہرانا صرف اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں ہوتی، مگر ہم سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں تو ہمیں وہ یاد بھی ہو جاتی ہیں اور ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں. حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، اسا. حمزہ سا زیر اس، سا زبر سا، اسا. حمزہ سا پیش اس، سا زبر سا، اسا. اسا، اسا، اسا. حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا. حمزہ سین زیر اس، سین زبر سا، اسا. حمزہ سین پیش اس، سین زبر سا، اسا. اسا، اسا، اسا. حمزہ صاد زبر اس، صاد زبر سو، اسو. حمزہ صاد زیر اس، صاد زبر سو، اسو. حمزہ صاد پیش اس، صاد زبر سو، اسو. اسو، اسو، اسو. تو یہاں پر وہی حروف مستعلیہ کو موٹا ہی رکھنا ہے، اور جو باقی ملتی جلتی آوازیں والے حروف ہیں وہ پیچھے. جیسے سین ہے تو سین میں سیٹی بجتی ہے، سا میں سیٹی نہیں بجتی. اسی طرح زا میں تھوڑی سختی رکھتے ہیں پڑھتے ہوئے اور سیٹی بجتی ہے، جبکہ زال میں نرمی رکھتے ہیں اور سیٹی نہیں بجتی. حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، ادا. حمزہ دال زیر اد، دال زبر دا، ادا. حمزہ دال پیش اد، دال زبر دا، ادا. ادا، ادا،
اد. حمزہ ضاد زبر اد. ضاد زبر دو. ادو. حمزہ ضاد زیر اد. ضاد زبر دو. ادو. حمزہ ضاد پیش اد. ضاد زبر دو. ادو. 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 حمزہ کاف زبر اک. کاف زبر کا. اکا. حمزہ کاف زیر اک. کاف زبر کا. اکا. حمزہ کاف پیش اک. کاف زبر کا. اکا. 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 حمزہ قوف زبر اق. قوف زبر کو. اقو. حمزہ قوف زیر اق. قوف زبر کو. اقو. حمزہ قوف پیش اق. قوف زبر کو. اقو. 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 الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 13 جو ہم نے شروع کیا ہے آج کے لیے اتنا ہی. اس کے قواعد کو دہرائیں، جو میں نے باتیں آپ کو سمجھائی ہیں انہیں ذہن میں رکھیں اور اس کی ہجے پر فوکس کریں، اور جو حروف کا ساؤنڈ ہے اس کو اسی طرح نکالنے کی کوشش کریں. ملتے ہیں آپ سے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.